اللهم لك الحمد كله ولك الذكر كله ولك الشكر كله وعلى نبيك الصلاة والسلام كله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ياسين وأنا طه أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم خوب ہے کیا صلی علی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی جلا دل کی ضیا نام محمد اللہ ہر رفعت کے سرے عرش خدا نے ہے نام کے ساتھ اپنے لکھا نام محمد کلمہ میں نمازوں میں اذاں میں ہے نام الہی سے جڑا نام محمد آئی یہ صدا اب ہوئی کامل تیری کشتی جب نوح نے کشتی پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ مسجد عثمانیہ ربیع الاول کا جلسہ وہی اسٹیج وہی ہمارے مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا خلیل الرحمن انوری صاحب دامت برکاتہم اور وہی بندہ ناچیز آپ کو کچھ یاد آ گیا ہوگا وقت بدلتے رہتے ہیں ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے آج تو ہمارے حضرت قاری وسیم صاحب بھی اور قاری صاحب بھی سلامت رہیں گے انشاءاللہ میں نے سورہ طٰہٰ کی تفسیر شروع کی تھی 2 سال پہلے جو کسی بدمزگی کا شکار ہوئی اور ہمیں جلسہ وائنڈ اپ کرنا پڑا تھا مجھے نہیں بھولا میں نے ڈائری میں وہ واقعہ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھا تو میں نے کہا جہاں پہ سبق چھوڑا تھا آج وہیں سے شروع کرنا ہے اس علاقے کی اس جامعہ مسجد عثمانیہ کا یہ حسن ہے کہ یہاں مسلکوں کا جھگڑا نہیں ہوتا یہاں پر محبتوں کا درس اور سبق ملتا ہے اللہ اس مسجد کے انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے خصوصاً ہمارے حضرت قاری صاحب کے صاحبزادگان ریحان اور عثمان ہمارے برخوردار نوجوان اللہ رب العزت ان دونوں نوجوانوں کو ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے یہ ذریعہ بنتے ہیں مسجد کی انتظامیہ باقی ساتھی ربیع الاول میں میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے نعتیہ انداز میں ذکر سن رہے تھے آپ عالمی مداح اور عالمی شہرت یافتہ نعت خواں حضرت حافظ ابو بکر مدنی صاحب کو بڑی خوبصورت نعتیں تھیں لطف آ رہا تھا لیکن انسانی کلام تھا میں جو آپ کو نعت سنانے والا ہوں وہ رحمانی کلام ہے
ہم جھگڑا کر بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے، بھائی بھائی روٹھ بیٹھتے ہیں. بھئی وہ جو مولوی ہیں نا اس مسجد والے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں مناتے. حضور 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، 12 ربیع الاول کو ذکر ہونا چاہیے. اور دوسرا مولوی صاحب کہتا ہے نہیں 9 تاریخ ہے ولادت کی. پھر تیسرا مولوی صاحب کہتا ہے نہیں فتاوی رضویہ والے نے 8 لکھی ہے. تحقیق کا میدان ہے اور زور و شور سے 8 ہے جی، 9 ہے جی، 12 ہے جی. آج میرا دل کرتا ہے میں سارے جھگڑے ہی ختم کر دوں. اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو اساتذہ کرام سے ملا ہے، اور اس مجلس سے اٹھنے کے بعد مجھے یقین ہے آپ کا بھی وہی عقیدہ اور ایمان ہوگا. 8 تھی، 9 تھی، 12 تھی، تاریخ جون سی بھی تھی. ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس گھڑی میں آمنہ کے لال اس دنیا میں تشریف لائے تھے وہ گھڑی دنیا کی ساری گھڑیوں سے مبارک ہے. وہ گھڑی جس منٹ کا حصہ بنی وہ منٹ دنیا کے باقی منٹوں سے مبارک ہے. وہ منٹ جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ باقی گھنٹوں سے مبارک ہے. اور وہ گھنٹہ جس دن کا حصہ بنا وہ دن مبارک. وہ دن جس ہفتے کو لگا وہ ہفتہ مبارک. وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک. وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سارا سال مبارک. وہ سال جس صدی کو لگا پورے زمانے سے وہ صدی مبارک ہے. اور وہ صدی جس زمانے کو نصیب ہوئی وہ سارا زمانہ مبارک. جھگڑے کیا ہیں؟ آئے مل کر ذکر کرتے ہیں. وہ ذکر نہیں کرتا میں کرتا ہوں، وہ نہیں مناتے میں مناتا ہوں. میرے بھائیوں سب مناتے ہیں. خدا کی قسم جب سے دنیا بنی ہے، دنیا ہو اور میرے آقا کا ذکر نہ ہو 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں آیا. جب تک یہ دنیا رہے گی، یہ دنیا ہو اور آمنہ کے لال کا ذکر نہ ہو 1 لمحہ آئے گا بھی نہیں. ہر جگہ، ہر گلی، ہر کوچہ بازار میں آمنہ کے لال کا تذکرہ. 8 سال عالم کورس میں گیا تو کیا بن گیا؟ مولانا حافظ. اور بیچارہ 2 سال جوانی کے شباب کے عین عالم میں جب نوجوان شادیوں کا سوچتے ہیں، جب نوجوان روزگار کا سوچتے ہیں، نوکریوں کا سوچتے ہیں، یہ دارالافتاء میں فتووں کی مشق پڑھتا رہا اساتذہ کے پاس، تب جا کر یہ مفتی بنا. اب اس کو کہتے ہو نا مفتی مولانا حافظ عبداللہ. تو آپ پوچھ کے دیکھو تمہارے لیے تو یہ لفظ ہے مفتی بھی، لفظ ہے مولانا بھی، لفظ ہے حافظ بھی. اس سے پوچھو جس نے اپنے زندگی کے 15 سال لگائے. یہ جو صفات ہوتی ہیں، صفاتی نام ہوتے ہیں، یہ مقام کو ظاہر کرتے ہیں. کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ میرے آقا کے صفاتی نام بھی سب سے زیادہ اور میرے آقا کا مقام بھی سب سے اونچا. ایک صفاتی نام ہے طٰہٰ جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں. ایک دجال گزرا قادیان کا، جانتے ہو؟ سلمان گیلانی صاحب کہتے ہیں میں کالج میں گیا تو میں نے ایک لڑکے کو پوچھا بھائی مرزا قادیانی دجال کو جانتا ہے؟ اسے کہتے ہیں جی میں نواں آیا میں ہوں داخلہ لے آیا. لوگوں نے کہا تو جو جھوٹا نبی بن بیٹھا، جھوٹا دعوے دار. نبیوں کے تو صفاتی نام ہوتے ہیں، تیرے صفاتی نام کوئی نہیں. اس نے اپنے شعراء اور ادیب دوست یار جمع کیے، ان کو کہتے ہیں میرے صفاتی نام بناؤ. صفاتی نام بنائے گئے. ایک صفاتی نام ہے جناب کا جی جنگل کا شہزادہ. واہ، مزہ نہیں آ گیا؟ میں نے کہا صاحب جنگل میں شہزادے نہیں ہوتے، خنزیر ہوتے ہیں، گیدڑ ہوتے ہیں، لومڑیاں ہوتی ہیں. جنگلوں میں جانور ہوتے ہیں، جنگلوں میں شہزادے نہیں ہوتے. تو بھی بھیڑا، تیرا نام بھی. آؤ طبیعت مکروہ ہو گئی ہے کمبخت دا ذکر کر کے، آؤ آقا دا ذکر کریے. بولو طٰہٰ. قرآن کی آیت ہے. اور
یہ سورت اتری حضور کو تسلی دینے کے لیے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے اس پیارے پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑے۔ حضور دن رات جب تبلیغ فرماتے اور بغیر اجرت ایک قطرہ پانی مانگے بغیر لوگوں ان نجریہ الا علی اللہ کا اعلان کر کے، کبھی طائف کی وادی میں، کبھی مکہ کی گلیوں میں، کبھی اس کوچے میں، کبھی اس بازار میں، اور نتیجے میں پتھر ملتے، پتھر سہ کر بھی میرے آقا علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے تڑپتے تھے، مچلتے تھے، اور دل میں ارمان اٹھتے تھے اور دل کے اندر خواہشات اٹھتی تھیں، اللہ یہ کیوں نہیں مسلمان ہوتے؟ میں نے دن بھی ان پہ لگایا، میں نے رات بھی ان پہ لگائی، جب کڑھنے لگتے تھے نا تو اللہ تسلی نازل کرتا تھا، میرا محبوب پریشان مت ہو، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، حضور کی تسلی کی آیات ہیں یہ۔ طٰہٰ، اے میرے طٰہٰ پیغمبر، قرآن آپ پر مشقت ڈالنے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ یہاں پر اللہ کا انداز دیکھیں، طٰہٰ کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی بڑا ہی پیارا اور میٹھا معنی ہوگا۔ جب کسی پیارے کو تسلی دینی ہو نا، تھپکی دینی ہو نا، تو اس کو میٹھے میٹھے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ تو طٰہٰ کا ترجمہ کیا ہے؟ مفسر کا نام ہے استاذ الملہ، استاذ الامہ، استاذ الصحابہ، استاذ التابعین، استاذ المفسرین، عبداللہ ابن مسعود کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں تا سے مراد طیب و طاہر اور ہا سے مراد ہادی۔ اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں، اے میرے طیب و طاہر و ہادی پیغمبر۔ معنی نمبر 2، مفسر کا نام ہے ابو سلیمان دمشقی، ترجمہ کرتے ہیں اہل عرب کا اسلوب ہے کہ کسی چیز کا مخفف نکالنا ہو تو اس لفظ کا، 2 لفظوں کا، 3 لفظوں کا پہلا حرف بھی ذکر کرتے ہیں، آخری حرف بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کا مخفف پیش کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں تا سے مراد طیبہ ہے اور ہا سے مراد مکہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے مکی اور مدنی پیغمبر۔ مفسر کا نام ہے، اگلا مفسر جو بیان کرنے لگا ہوں وہ ترجمہ میرے ذوق پر ہے، پوری تقریر بھی اسی پر ہوگی۔ توجہ ہے، موتی دینے لگا ہوں، بڑا حکیم تھی، پرانی کتابوں میں ہوتا ہے، یہ اندر چھپی ہوتی ہیں۔ میں تقریر جب تیار کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے جو باتیں خاص لوگوں کو پڑھاتے ہیں، میں وہ اپنے دوستوں کو موتی آسان ترجمے کر کے پیش کرتا ہوں۔ موتی ہے موتی۔ وہ فرماتے ہیں طٰہٰ کا اگر ترجمہ و تفسیر سمجھنی ہے تو علم العداد کا سہارا لینا ہوگا۔ یہیں پولیس آ گئی، اب جلسہ ختم ہو گیا۔ رب کے بنائے دینے تلک الایام نداولها بین الناس۔ اس دن میرے پاس تھانے دار آیا، نواں پروگرام ہے، نویں FIR، نہیں حضرت میں آپ سے ربیع الاول کی محفل کی تاریخ لینے آیا ہوں۔ بہت زور کی بات ہے۔ علم العادات تفسیر ایسے نہیں آتی، 26 علوم پڑھنے پڑتے ہیں، ان میں ایک علم جوف علم عادات بھی ہے۔ اب سہارا کیسے لیا اور ترجمہ کیسے کیا؟ وہ فرماتے ہیں علم العادات کے مطابق تا کے عدد ہے 9 اور ہا کے عدد ہے 5۔ حضرت شیخ تشریف فرما ہے 9 اور 5 کو کیا جمع تو جواب کیا بنا 14۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے 14ویں کے چاند پیغمبر، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے 14ویں کے چاند پیغمبر۔ چاند کو عربی زبان میں قمر کہتے ہیں، اگر پہلی تاریخ کا ہو تو اسے ہلال کہتے ہیں، جیسا کہ رویت ہلال کا لفظ آپ استعمال کرتے ہو۔ اگر چاند 14ویں کا ہو تو اسے عربی میں بدر کہتے ہیں، ماہ تمام، بدر کامل، 14ویں کا چاند۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں اے میرے 14ویں کے چاند پیغمبر۔ میں ان کی تائید میں صرف 2 حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کو حدیث میں بھی 14ویں کا چاند کہا گیا ہے۔ مدینہ منورہ، میرے آقا پہلے دن مدینہ میں جب تشریف لائے تو لوگ استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ 3 دن آتے رہے یہ لوگ، پہلے دن حضور تشریف نہ لا سکے، دوسرے دن نہ لا سکے، تیسرے دن میرے آقا آئے
قبا نامی بستی میں مدینہ سے نکل کر میرے آقا علیہ السلام کے چاہنے والے جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گشتوں اور ان کی تبلیغ کے ساتھ ایک بڑی تعداد تھی، استقبال کے لیے 3 دن آتے تھے اور تحفے بھی لائے، کوئی کلام کا تحفہ، کوئی چھوٹی چھوٹی بچیاں بنو نجار قبیلے کی، یثرب مدینہ کی رہنے والی، انہوں نے حضور کے اعزاز میں نعتیں تیار کی، نعتیہ اشعار. سوچا کہ وہ جو آنے والے ہیں بڑے حسین ہوں گے نا، بڑے بھی حسین ہوں گے، تو ان کا ماتھا ہمارے ماموں جیسا ہوگا، پیشانی، ان کی زلفیں ہمارے چاچو جیسی ہوں گی، اس کی آنکھیں ہمارے فلاں بزرگ جیسی ہوں گی. جو انسان نے دیکھا ہوتا ہے اس کے سامنے تو کل کائنات وہی ہوتی ہے. نعتیں اشعار ترتیب دیے ہوئے. کتنی عمر کی بچیاں؟ 5 6 اور 7 سال کی بچیاں، اس سے بڑی کوئی نہیں ہے. آنکھیں فلاں جیسی وہ آ گیا، جس کا ماتھا فلاں جیسا وہ آ گیا، جس کے چہرے کی حشاشت فلاں جیسی. اپنے خاندان والوں کی، اپنے رشتہ داروں کے تشبیہات و استعارے فٹ کر کے، نعتیں تیار کر کے میرے آقا کو دیکھا نہیں اور اپنی نعتوں پہ جھوم بھی رہی ہیں اور ان کو پڑھ بھی رہی ہیں. لیکن ایک دن، تیسرے دن جب آمنہ کے لال سنیات ودا کی پہاڑیوں سے طلوع ہوئے نا، تشریف لائے نا، تو 6 7 سال کی بچیوں نے جب رخ انور کا یوں دیدار کیا، تخیل جواب دے گئے، استعارے ٹوٹ گئے. چاچا بھول گیا، ماما جاتا رہا، ارے یہ کون آ گئے ہیں. اب تخیل ٹوٹ جائے تو انسان کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے. لیکن اہل عرب کو داد دیجئے گا، اہل عرب کی فصاحت کو سلام کیجئے گا. ان معصوم بچیوں کی آمد پر تشریف، میرے آقا کی آمد پر، تشریف آوری پر جب ان بچیوں کا تخیل ٹوٹا، اپنی نعتیں بھولی نا، تو فعل بدی کہنے لگی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. میں کہا کرتا ہوں ان معصوم بچیوں کی اس نعت کو عرب میں دیکھا، عجم میں دیکھا، ترکوں میں دیکھا، پشتونوں میں دیکھا، دنیا کے اندر کوئی خطہ نہیں ہے جہاں ان معصوم بچیوں کا یہ نعتیہ کلام مسجد کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہ ہو. اگر کوئی مسلمان ملک آج بھی یہ جرت کرے کہ 14 صدیوں میں لکھی جانے والی انسانی نعتوں کا مقابلہ کروائے، ایوارڈ کی تقریب منعقد کروائے اور جج مجھ جیسا باذوق نعت ہو، تو خدا کی قسم حضرت حسان کے بعد ان 7 سال کی بچیوں کو پہلا نمبر دوں گا. حج کرنے جو پرانے لوگ جاتے تھے وہاں پر کیسٹیں، سیڑھیاں بکتی تھی تو آواز میں لگی ہوتی تھی. گلیوں سے جاتے تھے نا حرم میں تو آواز اونچی اونچی لگی ہوتی تھی. تو سب سے زیادہ کون سی آواز کانوں میں گونجتی تھی اس دور کے لوگ مجھے سناؤ، یاد نہیں کسی کو؟ یہی ہوتا تھا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا. میرے آقا علیہ السلام کو دنیا کی بہترین نعت میں کیا کہا گیا؟ البدر، 14ویں کا چاند. بولیے کیا کہا گیا؟ ام معبد نے اپنے شوہر کو جب تعارف کروایا تھا، جو مہمان میرے گھر میں آج آئے تھے وہ ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے. آخر میں اس نے بھی یہی کہا تھا کہ سرتاج کیا پوچھتے ہو، آج جو مہمان آیا تھا نا مجھے یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند میرے گھر کے آنگن میں اتر آیا. میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، حضور کو 14ویں کا چاند کہا گیا. آج صرف اتنا بتاؤں گا کہ حضور کو 14ویں کا چاند کیوں کہا گیا. اس نقطے کو حل کرنے کے لیے ایک سائنسی ضابطے کا سہارا لینا ہے. سائنس کہتی ہے کہ آپ کی جو باغات، پودے، پھل پھول، کھیت، آپ کی جو زراعت ہے، نباتات ہیں، ان کے تنے کو طاقت سورج کی روشنی دیتی ہے. چھاؤں میں پودا پلتا نہیں، یہ تجربہ بھی ہے. اور پھلوں کے اندر، سبزیوں کے اندر، پھلوں کے اندر جو ذائقہ اور مٹھاس ہے وہ چاند کی کرنوں کے ذریعے اترتا ہے. اور آخری بات، ان پھلوں اور سبزیوں میں جو رنگ چڑھتے ہیں نا، کنوں، پہلے گرین ہوتا ہے، پھر مالٹے کی شکل اختیار کرتا ہے. یہ جو رنگ چڑھتے ہیں، آم کا رنگ، انار کا کلر، یہ ستاروں کی جگمگاہٹ سے چڑھتا ہے. سورج تنے مضبوط کرتا ہے، چاند ذائقے بھرتا ہے،
تارے رنگ چڑھاتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کو کہا گیا 14ویں کا چاند. اب طٰہٰ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں, میرا ساتھ دیجئے. طٰہٰ اے پھیکی زندگیوں کو میٹھا بنانے والے میرے پیغمبر, کڑوی کسیلی زندگیوں کو میٹھا بنانے والے میرے آقا جب دنیا میں آئے نہ تھے, رشتے پھیکے پھیکے تھے, رشتے کھٹے کھٹے تھے, بد ذائقہ تھے. لوگوں کے سینوں میں بیٹیاں تو یہی تھیں, آج گود میں لیٹ جائیں تو باپ کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا ہے. ارے بیٹیاں یہی تھیں, باپ یہی تھا, رشتہ یہی تھا. مٹھاس نہیں تھی, اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ماں یہی ہوتی تھی. آج جس کے قدموں سے اٹھنے کو بیٹے کا دل نہیں کرتا, لیکن اس وقت مٹھاس چونکہ ابھی بھری نہیں گئی تھی, ابھی میٹھا میٹھا پیغمبر آیا نہیں تھا, ابھی طٰہٰ نے جلوہ افروز ہوئے نہیں تھے. اس وجہ سے بیوہ ماؤں کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی جائز سمجھا جاتا تھا. بہنوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا. رخصتی کے وقت اگر کوئی بیٹی جوانی کی دہلیز پہ قدم بھی رکھتی تو کوڑے برسا کر وہ کوڑا دماد کے سپرد کیا جاتا کہ یہ خبیث روح ہے, جا کر اس کو تم سیدھا کرنا. ارے بیٹی بیٹی بنی, ماں کے قدموں میں جنت سجی, اور بہن کو بہن کا اعزاز ملا. ان رشتوں کی مٹھاس کہاں سے آئی؟ طٰہٰ. مٹھاس کہاں سے آئی؟ بولو نا کس سے آئی؟ طٰہٰ سے آئی. میٹھا. اب پڑھو وہ نعت میرے بھائی لوگ جو پڑھتے ہیں, وہ یار پیارے پڑھتے ہیں, میٹھا میٹھا ہے میرے. تو نام میٹھا نہیں, یہ تو مٹھاس بھرنے والے ہیں, یہ تو پھیکوں کو میٹھا کرنے والے ہیں. نام میٹھا نہیں, کام میٹھا ہے. بولو بولو کیا میٹھا ہے؟ کام میں تھکنا پڑتا ہے. ان کو آخو شیروزہ لا بھی کام کر, دکان چھوڑنا پڑے. ہم نام پہ ہی گزارا کر رہے ہیں, اپنی ریڈی پہ لکھ دیا میٹھا میٹھا. میٹھا ہے, نام بھی میٹھا ہے, بولو کام بھی. پھیکی زندگیوں کو میٹھا کر دیا. پھیکی زندگیوں کو میٹھا نہیں کیا فقط, میرے آقا نے تو موت کو بھی میٹھا کر دیا. عمرو بن جموح زمین پہ ٹانگ ٹکتی نہیں. احد کے لیے صحابہ جنگ میدان میں جا رہے ہیں, تشکیل ہو گئی ہے, گھر چھوڑ کے احد کے میدان میں. عمرو بن جموح بھی جا رہے ہیں, ٹانگ زمین پہ ٹکتی بھی نہیں. ایک ٹانگ پہ جمپ لگا لگا کے جوان کڑیل جوان بیٹے آگے آئے. بابا ہم جو ہیں, ہم کفار کے سامنے اپنا سینہ تان کے کھڑے ہوں گے اور آمنہ کے لال آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے. آپ معذور ہیں, گھر میں رہیے. کیا کہا تھا اس مرد قلندر نے؟ اس نے کہا تھا ہٹ جاؤ گھر بٹھانے والوں, مجھے تو جنت سے, مجھے تو احد سے جنت کی خوشبو آ رہی. وہیں کھڑے ہو کے دعا کی, اللہ جتنے بھی جا رہے ہیں یہ تجھ سے کیا مانگتے ہیں تو جان, میں اتنا مانگتا ہوں مجھے گھر واپس نہ لوٹانا. موت کے بھی عاشق ہو گئے تھے, موت کو بھی میٹھا کر دیا, رشتوں کو میٹھا کر دیا, زندگی کو میٹھا کر دیا. رشتے نبھایا کرو دوستو, اپنے باپ کے یار کو یار سمجھو, جن سے وہ پیار کرتا تھا ان سے پیار کرو. رشتے نبھانے کا شریعت میں مستقل حکم ہے. ایک دوست میرے پاس بیٹھا رہا, میں نے کہا گھر جائے تو اب میں بھی اپنے گھر آرام کروں. وہ اس کا پروگرام تھا جیسے سونا ہی ادھر میرے یہاں ہو. میں پوچھ بیٹا بھی کیا ہے؟ کہتے وہ آئی ہوئی ہے, میں نے نہیں ملنا. میں نے کہا بھائی کیا ماجرا, کون آئی ہوئی ہے؟ پوچھا, جب آپ بھی حیران ہوں گے. کہتے میری پھپھو آئی ہوئی ہے, ہماری بول چال نہیں ہے اس سے. باپ کی بہن, رشتہ کتنا پیارا ہے. 1 انچ زمین کے لیے سگے تایا سے بول چال چھوڑ دیتے ہم, کہ میری دکان, میرے بابا کو جو دکان ملی ہے وہ 11 فٹ کی ہے اور ان کی 11.25 فٹ کی ہے. گالیوں سے باز نہیں آتے. مدینہ منورہ ہے, میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک خاتون مہمان آئی, بڑھیا عجوز, ہڈیاں کھڑکتی ہوئی, بالکل بڑھیا, ایسی بڑھیا جس پہ پردہ بھی فرض نہیں. حضور نے اس عورت کے لیے شاہی پروٹوکول لگوایا.
مدنی زندگی کا اخیر تھا، بڑے 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 بادشاہوں کے وفود آتے تھے، حضور ملتے تھے. پھر مسجد کے اس ستون کی ٹیک لگا کے آپ کا یہ آفس تھا، سارے لوگ بیٹھتے میٹنگ کرتے چلے جاتے. لیکن اس بڑھیا کے لیے کیا پروٹوکول لگایا آپ نے؟ فرمایا انس دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جب تک یہ خاتون مہمان ہے کسی کو نہ آنے دینا، یہ میری خاص مہمان. صحابہ حیران ہیں کہ ایسی خصوصیت آج تک کسی کو نصیب نہیں. میرے آقا نے فرمایا جب تک یہ بیٹھی ہے کوئی اندر نہ آئے. فرمایا کہو بلال کو کہ جائے اور مدینہ کے بازار سے ہر نعمت، ہر تحفہ، ہر ضیافت لے کر آئے. دسترخوان سجایا گیا، کھانے کھلائے گئے، اور اس خاتون کو روانہ کرنے کے لیے میرے آقا باہر تشریف لائے اور تحفے تحائف سے لاد کر بھیجا. پوچھنے والوں نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ اس خصوصیت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم نہیں سمجھو گے، یہ میری مرحوم خدیجہ کی سہیلی تھی. یہ میری اہلیہ، میری مرحوم خدیجہ کی سہیلی تھی. میں اپنی دنیا سے چلی جانے والی زوجہ محترمہ کے تعلق کو، وفا کو یوں نبھا رہا تھا. عبداللہ ابن عمر سفر میں جا رہے ہیں، حضرت عمر کے فقیہ بیٹے، عظیم بیٹے. عبداللہ ابن عمر چھوٹی ہستی نہیں ہے. خچر پہ زاد راہ لادا ہوا ہے، سارا حج پہ عمرے پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ. راستے میں کسی بدوی دیہاتی آدمی سے ملاقات ہو گئی. بدو کھجور کی شاخوں سے اس نے جوتا بنایا ہوا ہے، آدھا پاؤں ننگا ہے، آدھا اس میں پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، بوڑھا اور رنگ کالا، دھوپ سے جلا ہوا، دیہاتی بدوی جیسے ہوتے ہیں بیچارے، کام کرتے ہیں. بیٹا بیٹا مچھلی منڈی نہیں ہے. ہیلو، یہ چھوٹا بھی جلسہ سننا آیا ہے جلا. یہ تو میں نے ویل چ دے دی، پیسے تو دے نہیں. اچھا پھر اس کا حق بنتا ہے بھائی، خرچہ کی تھی بیٹھا بھائی. اگلا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا سفر ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بوڑھا آدمی دیہاتی ملا. حضرت عبداللہ نے کیا کیا؟ چادر بچھائی، اس کو بٹھایا، کھجوریں نکالیں، کھلائیں، پانی پلایا، خدمت کی. رخصت ہوا، سر راہ مل گیا تو اپنا خچر پکڑا، سارا سامان سمیت اس کے حوالے کر دیا. 2 چادریں احرام کی بچ گئیں. ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. فرمایا کچھ رہے نہ رہے، یہ بوڑھا میرے بابا عمر کو ملنے آتا تھا. میرے بابا مجھے کہتے تھے عمر، عبداللہ جاؤ فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ. اور جب یہ جاتا تھا ضرور کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے تھے میرے بابا. آج سفر میں تھا، میرے پاس اور کچھ نہ تھا. بابا کے دوست کی دوستی اور تعلق کو نبھانے کے لیے جو تھا وہ میں اسے کیوں نہ عطا کروں. نوجوانوں، باپ کے دوست کو دوست رکھو، رشتوں کو نبھاؤ. رشتوں میں مٹھاس بھرنے والا طٰہٰ، کیا ترجمہ کیا تھا میں نے؟ پھیکی زندگیوں کو میٹھا کرنے والے میرے پیغمبر. آخری بات، پتہ نہیں مسجد میں آواز گونجتی ہے یا اوپر نیچے کوئی ہے ادھر. میں تو بند کمرے میں تقریر کرنے والا مولوی ہوں، مجھے تو تھوڑا سا برتن ٹھک ٹھک ہو جائے میری تقریر نہیں ہوتی. اور یہاں تو شور شور. آج نا باہر بارش نے آپ کو اندر بھیج دیا ہے. جو اللہ کی مرضی. اللہ چاہتے تھے کہ قیامت کے دن ذکر پیغمبر سننے کے لیے جو جگہ گواہی دے وہ یہ والی جگہ ہو، وہ نہ ہو، مسجد کے اندر والی جگہ ہو، آپ کی جو گواہ بن کر آئے. سورج کیا کرتا ہے جی کھیتی باڑی میں؟ تھوڑا تھوڑا بولو، سنانا پڑتا ہے یہاں. سورج. چاند کیا کرتا ہے؟ آخری بات. ستارے کیا کرتے ہیں؟ رنگ بھرتے ہیں. ستارے، بعض اوق لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں اب. ستارے اصحابی کالنجوم، میں چاند ہوں. طٰہٰ، آقا یہ جو آپ کے ارد گرد ہیں، فرمایا یہ تارے ہیں، تمہاری زندگیوں میں
ایمان کی مٹھاس تو میں بھر دوں گا، اگر اعمال کا رنگ چڑھانا ہے نا تو رنگ تارے چڑھایا کرتے ہیں۔ اصحابی کالنجوم، اعمال کا رنگ چڑھانا ہے اپنے اوپر، اگر صداقت کا سبق پڑھنا ہے تو پھر صدیق کو فالو کر، اگر عدالت کا درس لینا ہے تو عمر کو دیکھنا ہوگا، اگر سخاوت کے میدان میں جانا ہے تو عثمان کو دیکھنا ہوگا، اگر تو نے قضاءت و شجاعت میدان میں دکھانی ہے تو علی کا غلام بننا ہوگا، اگر تدبر و سیاست کا شہنشاہ بننا ہے تو جو تجھے معاویہ کے در سے بھیک مانگنی ہوگی۔ اور مناظرہ آ گیا بھائی، یا بائی روڈ آئے ہو یا جہاز پر آئے ہو، اب اس پر مناظرہ جاری ہے، تحقیق، ریسرچ، علمی پوائنٹ نمبر فلاں۔ عجیب عجیب لوگ پیدا ہو گئے، جونیئر، سینئر، پرانے صحابہ، نئے صحابہ۔ بدری صحابہ تو اچھے ہیں، بعد والے اتنے اچھے نہیں ہیں، فتح مکہ والے اچھے ہیں، اس کے بعد والے اتنے اچھے نہیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی حدیث پاک میں اگلا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس نے سارے جہلمی فتنوں کو میرے آقا کے جملے نے سب کا رد کر دیا۔ اصحابی کالنجوم، صحابہ رنگ بھریں گے، صحابہ تارے ہیں۔ آقا کون سے؟ بدر والے، احد والے، پہلے والے، بعد والے، بیعت رضوان والے، اونچے چار یا بعد والے، فتح مکہ سے پہلے والے یا بعد والے۔ میرے آقا نے اگلا لفظ کیا ارشاد فرمایا؟ بے ایہم، مولوی تو کر دے ہو، مولویوں نے تو ترجمہ آ گیا ہے، یا رسول اللہ کون سے؟ سینئر کے جونیئر۔ میرے آقا نے فرمایا بے ایہم، جس کو بھی دیکھو گے رنگ بھرتا جائے گا۔ بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کو بھی دیکھو گے ہدایت کا رنگ بھرتا چلا جائے گا، بھرتا چلا جائے گا۔ میرے آقا چاند ہیں، ستارے صحابہ ہیں۔ میرے آقا نے ایمان کی مٹھاس دی، صحابہ نے اعمال کا رنگ بھرا، زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔